اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدھی رات کو بیدار ہوئے، آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی کہ نیند سے بیدار ہوتے وقت اور غور و فکر کرتے وقت ان آیتوں کا پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، کہ نفع و نقصان اور کامیابی و ناکامی کی میزان کمال ایمان، اطاعت رحمان اور سید ولد عدنان علیہ السلام کی پیروی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 جون 2025 24 ذی الحجہ 1446 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ چیزوں کو پھیرنے والا اور حالتوں کا مدبر ہے، وہ ہر دن ایک شان میں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عظیم الشان بادشاہ ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ اولاد عدنان کے سردار ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جن سے ان کا رب راضی ہوا۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا تقوی ہر مرغوب چیز سے سرفرازی اور ہر خوف سے نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمانوں، سال کے آنے جانے میں عبرت اور تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ اہل بصارت کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اہل ایمان کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ تمام حالات میں مستقل غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جس سے وہ اپنے رب کی عبادت کی طرف جاتے ہیں اور مختلف اطاعتوں سے اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ نافرمانیوں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ امام بخاری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدھی رات کو بیدار ہوئے، آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی، پھر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ نیند سے بیدار ہوتے وقت اور غور و فکر کرتے وقت ان آیتوں کا پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ یہ خالق کی تعظیم اور اس کے لیے کمال خشوع اور تذلل پر دلالت کرتی ہے۔ مسلمانوں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم سال کے پے در پے آنے اور ان کے جلد گزر جانے سے عبرت لیں، اور ہم اپنے نفس کا سچا اور سنجیدہ محاسبہ کریں، جس سے ہمیں سچی توبہ، حقیقی انابت اور اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی حاصل ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ رات و دن کے آنے جانے میں، دنوں اور مہینوں کے گزرنے میں، نصیحت لینے والوں، تدبر کرنے والوں اور غور کرتے ہوئے عبرت پکڑنے والوں کے لیے بڑا سبق ہے، جس سے انسان میں خالق عز و جل کی تعظیم آتی ہے، اللہ جل شانہ کی بندگی حاصل ہوتی ہے، اور بندہ اس تقوی سے متصف ہوتا ہے جو اسے اللہ کی حدوں پر رکنے اور اس کے حکام اور اس کے رسول کے حکام کی کامل فرما برداری پر ابھارتا ہے، اور اس کے ساتھ عذاب و سزا کے اسباب اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں
ان لوگوں کے واسطے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، بے شک مسلمان بندے کا اس زندگی میں کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی کی طرف جلدی کرے اور گناہوں اور برائیوں سے مکمل دوری اختیار کرے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہو اور اسے فنا ہونے والی دنیا باقی رہنے والی آخرت سے پھیرے نہ۔ اللہ کا فرمان ہے، اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ آخرت ہی قرار اور ہمیشگی کا گھر ہے۔ کامیابی ہے اس کے لیے جو اپنے نفس کو گمراہی اور گناہوں سے بچائے اور اس زندگی میں ہر اس چیز کی پابندی کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہوا وہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنے نفس کو برائی سے بچایا اور رحمان کی اطاعت کے ذریعے اس کو پاک کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ اے مسلمان بھائی، تو ان لوگوں میں سے ہو جا جنہوں نے گزرتے سالوں سے بھلائیاں اور نیکیاں کا توشہ لیا۔ اللہ کا فرمان ہے، سب سے بہتر توشہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ پتہ چلا کہ نفع و نقصان اور کامیابی و ناکامی کی میزان کمال ایمان، اطاعت رحمان اور سید ولد عدنان علیہ السلام کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سوائے ان لوگوں کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اے اللہ، ہمیں ان چیزوں میں اپنے وقت کو لگانے کی توفیق دے جن سے زمین و آسمان کا رب راضی ہو۔ اے اللہ، ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے والوں، کامیاب ہونے والوں اور فوز و فلاح پانے والوں میں سے بنا، اے رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند والا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے اچھے نام اور اعلیٰ صفات ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو عظیم شفاعت والے ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ کے بندوں، بدبختی کی نشانیوں میں سے ہے کہ سال گزرتے جائیں اور انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرنے اور اپنے حال پر غور کرنے سے غافل رہے۔ توبہ میں ٹال مٹول سے کام لینا انتہائی سخت دلی اور عظیم مصیبت ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی قدرتی اور شرعی نشانیوں کے تئیں اپنا دل نرم رکھے، اپنے دین اور اپنے رب کی شریعت کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرے کہ اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو۔ اللہ آپ پر رحم کرے، بھلائیوں کی طرف دوڑنے اور طاعتوں کی طرف سبقت کرنے میں جلدی کرو، گناہ اور برائیوں سے بچو اور آسمان و زمین کے رب کی شریعت کو لازم پکڑو۔ پھر ہر گھڑی اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجو تو تمہیں اجر عظیم اور بلند درجات عطا ہوں گے۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد پر جب تک شب و روز کا سلسلہ قائم رہے، سال پے در پے آتے رہیں۔ اے اللہ، معزز اللہ صاحب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور ان کی توبہ قبول فرما اور اپنی وسیع رحمت سے ان پر رحم فرما، انہیں اجر عظیم عطا فرما، انہیں اپنی حفاظت میں محفوظ رکھ۔ اے کریم، ان کے ساتھ مہربانی کر، اے مہربان، اے احسان کرنے والے۔ اے اللہ، ان کے احوال کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ان کے احوال کی اصلاح فرما، ان کے شکستہ کو جوڑ دے، ان کے مریضوں کو شفا یاب کر، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے عظیم شان والے، اے اللہ، خادم الحرمین الشریفین اور ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما اور انہیں توفیق یاب کر، اور مسلمان کے تمام حکمرانوں کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں مسلمانوں کی بھلائی ہو، جن تو پسند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0092
3338611797۔ نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔